السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی روحانی شخصیت موجود ہیں جو کہ روحانیت کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے خاص کر مثال ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ موبائل فونز اور اس کے استعمال میں جو ہے وہ زیادہ لگی ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں جن کو دیکھ کر جو نوجوان نسل ہے وہ ان کے آس پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بابا محمد یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ لکھاری بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور کئی کتابیں بھی جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں، اور اپنی عمر کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ بہت سی ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، شاید لوگوں کے وہ چیزیں مائنڈ میں بھی جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو بابا محمد یحییٰ خان جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بابا جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس وقت کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ روحانیت سے بہت دور چلا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بڑا شکریہ۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں نوجوانوں کو صحافت میں دیکھتا ہوں، ثقافت میں دیکھتا ہوں، عبادت میں دیکھتا ہوں، تو یہ مجھے نوجوان ہی دراصل ہمارا سرمایہ ہے شاہ صاحب۔ تو ہمارا ٹائم تو گزر گیا، وقت گزر گیا۔ اب چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ انسانیت ہو، چاہے وہ کلچر ہو، چاہے تہذیب ہو، تو ان کی باغ ڈور تو اب ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم لوگ تو کشتیاں جلا کے بیٹھ گئے پیچھے، ختم ہو گیا ہمارا دور، تو جو کچھ بھی ہے ان کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ تو ویسے ایمانداری کی بات میں محسوس کرتا ہوں آج کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی بڑا دور چلا گیا، اس احساس سے بھی بڑا دور چلا گیا کہ میرے فرائض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یا میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں اس معاملے میں۔ اصل میں یہ جو نوجوانی ہوتے ہیں یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ ہم نے جو پاکستان کا تصور دیکھا تو ان نوجوانوں کو ہی سامنے رکھ کے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ ہمارا پاکستان کیسا ہوگا۔ مگر افسوس یہ ہے، اور میں ایمانداری سے اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ مغرب کی تقلید کے اندر ایسا بہہ نکلا ہے کہ وہ بھول ہی گیا کہ میرا تعلق کس کلچر سے ہے، کس قوم سے ہے، اور کس ماضی سے ہے، اور کس مذہب سے ہے۔ بابا جی، آپ مجھے اپنی بچپن کے حوالے سے بتائیں۔ جب آپ یقیناً جب انسان بچپن میں ہوتا ہے، کچھ مثالیں ہمارے سامنے ایسی ہیں، ہم مولانا طارق جمیل صاحب کی لے لیں، یا ہم جنید جمشید کی لے لیں، ان کا معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا۔ بابا یحییٰ خان بچپن میں بھی بابا یحییٰ خان تھے؟ میں اصل میں بچپن میں ہی بابا یحییٰ خان تھا۔ اب تو نہ میں بابا رہا، نہ یحییٰ رہا، نہ خان رہا۔ تو اصل میں مجھے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا جی کیسے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں، جوان تو میں بچپن میں تھا، اس لیے کہ میرے ارد گرد جو چاند، آفتاب، سورج، تارے روشن تھے، وہ اب سارے یا تو ختم ہو گئے، یا غروب ہو گئے، یا ماند پڑ گئے۔ بڑے بڑے روشن چراغ روشن تھے ہمارے ارد گرد، اور ان سے ہم تقویت حاصل کرتے تھے، روحانی، اخلاقی، سماجی، جسمانی اور شعوری۔ یہ قوتیں جو ہم نے حاصل کی انہی کی وجہ سے تھیں، اور آج تو ان کا پرتو بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آج کا نوجوان جو ہے اس میں وہ قرض نہیں ہے، اس میں وہ والدگی نہیں ہے، وہ آمادگی نہیں ہے جو اسے منزل کی طرف رواں دواں رکھے۔ اس وقت ہم نعرے لگایا کرتے تھے اخلاقی طور پہ، اس وقت ہم نظمیں پڑھا کرتے تھے، اقبال یہ آپ کے بچپن کی بات ہے؟
میرے بچپن کی بات ہے. اور اب وہ چیزیں نہیں ہیں. نو، اب وہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ قصوروار کون ہے ساری صورتحال کا؟ قصور کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا نوجوان اس کا قصوروار ہے یا پھر ہم معاشرہ جس طرف چلا گیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر سفر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر مقصد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر ان تقاضوں کے مطابق آپ اپنا سفر بسر نہیں کرتے، اپنی زندگی، اپنے ایم، اپنی زندگی کے معاملات نہیں رکھتے، تو آپ اکثر مقصد سے آپ بھٹک جاتے ہیں. ہم بھول گئے کہ ہم نے پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا تھا. لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن یہ چیزیں وہ محض نعرے ہی تھے جو ماضی میں ہم لگایا کرتے تھے، اور ہم نوجوانوں کو خاص طور پہ ان کو پمپ کیا کرتے تھے کہ ہماری مقصد یہ نہیں ہے. ہم جب اپنا ملک بنائیں گے، ہم جب اسلام اقتدار میں آئیں گے، تو اس وقت ہماری زندگی کا اصل مقصد پورا ہوگا. ہم انسان ہونے کے جو مقاصد ہیں اس وقت پورے کریں گے. افسوس یہ ہے کہ وہ قدریں جو ہمارے اندر موجود تھیں آج ناپید ہو گئیں، وہ چیزیں ختم ہو گئیں، وہ نعرے کھوکھلے ہو گئے. آج کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک کنسیپٹ ہے اصلی پیر اور جعلی پیر کا. ان میں فرق کیا ہے؟ اصلی پیر کون ہے اور جعلی پیر کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے مذہبی شعار کو اپنے آمدن پیدا کرنے کے ذریعہ بنا رکھا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے فارم ہاؤس اور بڑے بڑے کاروبار. تو یہ چیزیں جو ہیں آج کل کچھ تھوڑا سا پروفیشنزم آ گیا اس میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں بہتر ہیں. ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ہماری زندگی جو ہے وہ اسی پیٹرن کے اندر ہونی چاہیے جو پیٹرن ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہمارے بزرگوں نے، کہ رزق حلال کمانا، محنت کرنا، منشیات سے دور رہنا، ہاں جی، اور یہ دنیاوی جو معاملات ہے ان کے اندر میانہ روی رکھنا، سادگی اختیار کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ میں شاید میں ہی ایک ایسا انسان ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہر وسائل عطا کیے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اسی پیٹرن میں ہوں جو پیٹرن آج سے 100 سال 200 سال پہلے ہمارے بزرگوں کا یا اللہ کے بندوں کا، درویشوں فقیروں کا ہوا کرتا تھا. آپ نے مجھے دیکھا یہ کہ میں کیسا انسان ہوں. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ صد بار الحمدللہ کہ میرے جو بچے ہیں کوئی انہیں اسموکنگ نہیں کرتا، کوئی ان میں باحجاتی نہیں کرتا. یہ الحمدللہ اسلامی شعار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اور مجھے مایوس نہیں رکھتے. اس لیے کہ میرے بچوں کی طرح، میں دوستوں کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہوں. کوئی میرا پیری فکری کا سلسلہ تو ہے نہیں، نہ کوئی تعویذ، نہ جن بھوت نکالنے کا سلسلہ. اچھا، کبھی کوئی آیا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بہت زیادہ تعداد میں ایسی جگہوں کا رخ کرتی ہیں، اور آپ کا میں نے ان ایسی ذہن اور ایسی ضرورت کے لوگوں کو قریب نہیں بھٹکنے دیتا. یہ میرے ڈنڈے سے سب ڈرتے ہیں، کیونکہ میں جن بھوتوں کی بات نہیں کرتا ہوں، اور لوگ پھیلاتے رہتے ہیں اس قسم کی چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خراب کرنے میں ہمارے یہ خواتین کا بھی بڑا ہاتھ ہے. کیوں؟ اور جب کوئی خواتین کسی کو ٹیلی فون کرے گی کہ میں خامد سے بیزار ہوں، میری اولاد ایسی ہو گئی، میں ایسی ہوئی، میری مدد مجھے، تو وہ لوگ بھی پھر اپنا راستہ سیدھا کریں گے، کوئی تعلقات پیدا کریں گے، کوئی پیسہ پیدا کریں گے، کوئی وسائل پیدا کریں گے. الحمدللہ صد بار الحمدللہ کہ نہ میرے پاس کبھی کوئی تعویذ کے لیے آیا، نہ کوئی جن بھوت نکالنے کے لیے آیا، کیونکہ میں نفی کرتا ہوں ان باتوں کی. اس کے باوجود کہ یہ چیزیں حقیقت ہیں اپنی جگہ. یہ جنات اور یہ تعویذ، یہ چیزیں حقیقت ہیں. کیوں نہیں حقیقت؟ جس طرح جنت حقیقت ہے اور اس کے ساتھ دوزخ بھی ایک حقیقت ہے، اچھائی بھی حقیقت ہے، برائی بھی حقیقت ہے، انسان بھی حقیقت ہے، جنات بھی حقیقت ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور قرآن و حدیث سے واضح ہیں، ثابت ہیں کہ یہ چیزیں ان کی بھی آپس میں دنیا ہے، اور میں ساری چیزیں جانتا بھی ہوں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے انسانی زندگی میں، یا پھر بس؟ مجھے یہ بتائیں
کہ اگر سورج چمک رہا ہے اور باہر آپ گئے ہیں تو گرمی تو ہوگی، ایک بات، روشنی بھی ہوگی، دوسری بات آپ کا سایہ بھی ہوگا، یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ اور حقیقت ہے، ٹھیک ہے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں؟ یہ بہت عام ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. جب آپ ان کو اہمیت نہیں دیتے، اب دیکھیے جیسے میں نے اپنے ہاتھ زندگی میں کبھی کوئی تعویذ نہیں لکھا. دعا کرنا اور دعا مانگنا سنت رسول ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں. آرام سے میں میرے پاس ایک شخص آتا ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، دعا فرمائے. اچھا بھائی، یہ اصول ہیں چند ایک، ان کو اپنا لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا. جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی آپ نے، اور جس سے وعدہ کر لو اس کو مکمل طور پہ نبھاؤ، اور کاروباری جو اصول ہیں ان پہ پابند رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا. اور جو رزق کماؤ اس رزق میں سے لنگر کا ضرور اہتمام کرو، پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، جانوروں کے لیے. جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی رہتی. آپ نے بتایا کہ آپ ہوتے ہیں اور آپ کا ڈنڈا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس ڈنڈے کی کیا کہانی ہے؟ اصل میں یہ ڈنڈا ہی خدا ہے، بات آپ سمجھیے نا. اور اس کو ہر باپ کے ہاتھ میں اور ہر رہبر کے ہاتھ میں اس کی ہونا چاہیے. اس کو آپ قانون کا نام دے لیں، اصولوں کا نام دے لیں، جی کچھ بھی، کوئی بھی شکل کچھ بھی نام دے لیں. تو یہ میرے پاس جو ڈنڈا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور میں اس کا بے محابہ استعمال بھی کرتا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ کب کب استعمال میں آتا ہے؟ یہ بابا ڈنڈے والے سے میں نے ڈنڈا لیا تھا، سید یہ بخاری، کیوں نہیں ان کو بابا ڈنڈے والا کہتے تھے، اور میں ان کا شاگرد بھی ہوں. تو میں نے زندگی میں جو کچھ ان سے سیکھا، بزرگوں سے سیکھا، پیروں سے سیکھا، حتیٰ کہ میرے خود پیر ہیں، لیکن میں کسی کا پیر نہیں ہوں. میرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہی میرا پیر ہے. میری بات آپ سمجھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں اس معاملے میں. ایکٹر جو اداکار کو آپ اداکار نہیں میں ان کو اداکار نہیں سمجھتا. ان کو میں بس ایک خوبصورت سا مزدور سمجھتا ہوں. تو جو اصل اداکار تھے وہ تو ختم ہو گئے. ہاں جی. تو یہ بات ان میں تو ہے ہی نہیں نا. بات ان میں تو یہ تو بچے ہیں، یہ تو اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ عامر خان کے پاس کیا ہے، کتنی دولت ہے جی، اور اس کے پاس کتنی ہے. یہ مقابلے کرتے ہیں، دولتوں کے مقابلے کرتے ہیں، گاڑیوں کے مقابلے کرتے ہیں. تو جو ان کو میں بڑا مانتا ہوں، ان کے پاس پرانی کیٹلکس ہوا کرتی تھیں، پرانی گاڑیاں ہوا کرتی تھیں. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، 70 سال سے میں باہر ہوں. کتنے سال؟ 70 سال. آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، 70 سال سے میں باہر ہوں. ہاں جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری وہاں پہ فیکٹریاں بھی ہیں، میرے ریسٹورینٹس ہیں، میں ایک آسودہ انسان ہوں. لیکن وہ ساری آسودگی سے میرا کوئی تعلق نہیں. آپ یقین فرمائیں تو میں تو اپنی کسی فیکٹری میں نہیں گیا آج تک. میں آج تک کسی اپنے ہوٹل میں نہیں گیا. میں جاتا ہی نہیں ہوں. میرا ایک آنرشپ آپ کے پاس؟ جی، آنرشپ آپ کے پاس، آپ مالک ہیں. اللہ مالک ہے، میں نے کیا مالکیت کرنی ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں. سلیپر جو میں نے پہنے ہوئے ہیں یہی ہے میرے پاس، اور کوئی شوز ہے ہی نہیں. ساکس میں نے نہیں کبھی پہنے. جہاز میں بیٹھا ہوتا ہوں دھوتی پہنے ہوئے بیٹھا ہوتا ہوں جی. لیکن باہر 70 بندے کھڑے ہوتے ہیں مجھے لینے کے لیے، آنے کے لیے. تو یہ ہے کہ میں نے اپنی جو زندگی گزاری ہے شہرت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں. اگر دولت کے لیے کماتا، شہرت کے لیے کماتا، تو آج سب چیزیں میری اونرشپ میں ہوتی، ساری چیزیں ہوتی. میرا تو گھر بھی نہیں ہے کوئی، میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. خدا کی قسم میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے. میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں. میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جوڑ لگے ہوئے، دکھانے کے لیے نہیں. دھمال کا روحانیت سے روحانیت سے بالکل بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ دھمال کا تعلق انسان کی روحانی کیفیات سے ہوتا ہے. اور یہ جو رقص ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ کائنات کی تو ہر چیز محو رقص ہے. کیا بات ہے.
کیا جی کوئی چیز ایسی ہے ایسی نہیں ہے جو محو رقص نہیں ہے. تو اگر انسان رقص کے عالم میں اگر وہ اپنا کچھ اس کو کیفیت حاصل کر لیتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ لوگ بیٹھ کے بھی تو نماز پڑھ لیتے ہیں نا یار, کھڑے ہو کے بھی پڑھ لیتے ہیں, اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے بھی پڑھ لیتے ہیں. میری بات نہیں سمجھے؟ ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کیفیت کو کچھ کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ ہر انسان اپنے اندر رقص کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا خون رقص کر رہا ہے. اگر خون رقص نہ کرے تو بندہ تو مر جاتا ہے بھائی. جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ رقص کر رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں ہر چیز محو رقص ہے. سبحان اللہ, میری بات کا جواب تو آپ نے دے دیا شاہ صاحب. کیوں نہ دیں, آپ سید ہیں. میری بات نہیں سمجھے آپ. میں بھی رقص کرتا ہوں, میں بھی رقص کرتا ہوں. ہاں جی, اب مور بھی رقص کرتا ہے. ہاں جی, سارے پرندے آپ نے دیکھا نہیں جھوم رہے ہوتے, طوطا ایسے بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. تو جب رقص ختم ہو جائے, یہ کائنات کا ہر نظام رقص کر رہا ہے. یہ وہ عجیب سے لوگ ہیں اس کے بغیر نہیں, اس کے موت ہے اس کے بغیر. تو رقص ہی تو زندگی ہے. اچھا بابا جی, آخر میں کوئی ایسا شعر ہمارے ناظرین کو سنائیں جو آپ کے دل کے بہت قریب اور اکثر آپ جو ہیں وہ اس کو پڑھ کر آپ کو وہ تازگی دیتا ہو, کوئی ایسا شعر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکایت ہے مجھے یا رب ارے خداوندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں, خاک بازی کا مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نواز. یہ شعر میرا مرشد حضرت علامہ اقبال کا ہے. اور بچپن کے اندر ابو کلام آزاد جیسے بڑے بڑے بزرگوں کے سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں جی, کن بڑے بڑے لوگوں کے سامنے, مولانا ظفر, کن کے سامنے, قائدجاد کے سامنے میں یہ شعر نہیں پڑھا. اتنا سا بچہ تھا تو علامہ اقبال کا کلام سنایا کرتا تھا. اور بچے کہتے تھے, بزرگ کہتے تھے کہ بچے یہ نستعلیق کی مقام حاصل کیسے کیا, یہ شین کاف تمہارا اتنا درست ہے, تمہاری ماں بریلی کی تو نہیں تھی, آپ حیدرآباد دکن کے. میں کہا میں ٹھیٹ پنجابی ہیں سیال کوٹیا, گالاں بھی ایسی ہی اسی رفتار سے نکالتا ہوں اور سمجھاتا ہوں اور کہتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ زبان میں اندر لطافت, یہ شرافت, یہ نجابت کہاں سے آئی, یہ لفظ کہاں سے آئے. میں نے کہا یہ میرے مرشد کی کرم نوازی ہے. اللہ آپ کا سلامت رکھے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ بابا یحییٰ خان جو ہیں وہ موجود تھے, اور ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ معاملات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تصوف کے حوالے سے, روحانیت کے حوالے سے, اور آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ کس قدر ان معاملات سے, اس روحانیت سے جو ہے وہ دور ہو چکی ہے. اصلی پیر کون ہے, جعلی پیر کون ہے, اس کنسیپٹ کو بھی آج جو ہے وہ بابا محمد یحییٰ خان نے جو ہے وہ کلیئر کیا, اور اپنے ہی باتوں میں آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک ایسا پیغام بھی دیا کہ جس سے شاید نوجوان نسل اس پر امپلیمنٹ کر کے اپنے معاملات اور زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے. بہت شکریہ.